شام غریباں لبیک کی شب ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام مرحوم شیخ مفید کی روایت کے مطابق جب تمام انصار و بنو ہاشم شہید ہو گئے، فقط 3 فرد بچے، جن میں سے ظاہراً ایک بڑی عمر کے تھے اور 2 بچے تھے، اور امام چاہتے تھے یہ بچ جائیں، یہ نہ جائیں میدان میں، لیکن ان لعینوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور پھر امام خود آمادہ ہوئے، آمادہ ہو کر خیام میں آئے اور آ کر جناب زینب علیہ سلام اللہ تعالی علیہا سے فرمایا، بی بی وقت آخر آ گیا ہے، سب بیبیوں کو بلاؤ، اپنے مولا کو رخصت کریں۔ بیبیاں خیمہ حضرت زینب میں آئیں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے آخری سلام، ایک ایک نام لے کر بیبیوں کا وصیتیں بھی کیں، صبر کی تلقین بھی کی، نصیحت بھی کی، اور پھر رخصت ہونے لگے۔ اور بیبیوں نے رونا شروع کیا، گریہ شروع کیا، چونکہ معلوم تھا یہ آخری زیارت ہے، امام حسین علیہ السلام کی آخری زیارت ہے۔ آداب بجا لا کر بیبیوں نے اس گریہ و بکا میں امام کو رخصت کیا۔ وہ نصیحتیں امام کی رخصت کے وقت لکھی ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نہیں عرض کر رہا۔ امام خیمے سے باہر آئے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھنے کا وقت آ گیا۔ جب امام گھوڑے کے قریب آئے تو معمول کی طرح جس وقت امام سوار ہوتے تھے، آج وہ منظر نہیں ہے۔ امام دائیں بائیں دیکھتے ہیں، سوار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ پہلا وقت ہے امام حسین علیہ السلام کو، پہلی دفعہ خود سوار ہونا پڑا۔ نہ کسی نے گھوڑے کی رکاب تھامی ہوئی ہے، نہ کسی نے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے۔ سید الشہداء نے حسرت سے میدان کی طرف دیکھا، حسرت سے خیام کی طرف دیکھا، اور پھر گھوڑے کے اوپر رکاب میں پاؤں رکھ کے سوار ہو گئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور ساتھ ہی گھوڑے کو حکم دیا کہ تو تھک گیا ہے، آخری دفعہ حسین کو مقتل میں میدان میں لے جا، واپسی کی زحمت نہیں ہوگی۔ گھوڑے کو جب ایڑ لگائی جاتی ہے، خصوصاً جنگی سدائے ہوئے گھوڑے، وہ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں، چل پڑتے ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے رکنا کب ہے، چلنا کب ہے۔ امام نے دوبارہ ایڑ لگائی، گھوڑا حرکت نہیں کر رہا۔ امام نے پھر گھوڑے کو خطاب کیا، اے راہوار، مجھے معلوم ہے تو تھک گیا ہے، صبح سے میرے ساتھ تو مقتل میں جا رہا ہے، مقتل سے آ رہا ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے میرے ساتھ لا رہا ہے، تو بھی پیاسا ہے 3 دن کا، نہ تجھے پانی ملا، نہ تجھے خوراک ملی، تھک گیا ہے، خستہ ہے تو، لیکن یہ آخری سفر ہے تیرا، پھر اس کے بعد تو راحت ہو جائے گا۔ لیکن گھوڑا چلتا نہیں ہے، قدم نہیں اٹھاتا۔ امام نے گھوڑے کی نگاہوں کو دیکھا کہ مسلسل زمین کی طرف، اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب امام علیہ السلام نے گھوڑے کی نگاہوں کا تعاقب کیا اور گھوڑے کے اگلی پاؤں پہ نگاہ پڑی، پھر امام زین پہ نہیں بیٹھ سکے، زین چھوٹ گئی۔ امام مظلوم، امام تنہا، امام غریب گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ اتر کر کیا منظر دیکھتے ہیں، گھوڑے کی پاؤں میں امام کی وہ معصوم لاڈلی چھوٹی بیٹی گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ کر فریادیں کر رہی ہے، بین کر رہی ہے، بار بار گھوڑے کو خطاب کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے کے جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں، جو گیا واپس نہیں آیا، خدا را میرے بابا کو لے کر نہ جانا۔ میں نے دیکھا کوئی بھی واپس نہیں آیا، بھیا اکبر واپس نہیں آئے، چچا عباس واپس نہیں آئے۔ سید الشہداء نے بچی کے جب یہ بین سنے، اٹھایا، بچی کا بوسہ لیا، گلے سینے سے لگایا، اور پھر فرمانے لگے، میری بیٹی، تیرے رونے کا یہ وقت نہیں ہے، ابھی مت رونا، اگر تو اس طرح دکھیا روتی رہے گی، تیرے بابا میدان میں نہیں جا سکیں گے، اور بیٹی، نانا رسول اللہ منتظر ہیں میرے،
بابا علی منتظر ہیں میرے، ماں زہرا منتظر ہے میری، اپنے بابا کو جانے دے بیٹی۔ اٹھا کے بیٹی کو جناب زینب علیہ کے سپرد کیا، سپرد کر کے امام دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، آہستہ آہستہ سے گھوڑے نے چلنا شروع کیا۔ امام نے بیویوں کو وصیت کی ہوئی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی بی بی خیمے سے باہر نہ آئے۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی۔ اور جب امام خیمے سے چلے، چند قدم گھوڑا چلا، امام کو اپنے پیچھے، گھوڑے کے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، ایسے لگا کوئی پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ امام نے گھوڑے کا رخ موڑا، دیکھا پیچھے زینب علیہ آ رہی۔ سید الشہداء نے فرمایا بہنا میں نے تو کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر۔ میری بیٹی خیمے سے باہر نہ آنا۔ بی بی رک گئی، واپس خیمے کے در پہ چلی گئی، خیمے کا ستون تھام لیا اور دیکھنے لگی، بھیا کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ سید الشہداء ابھی چند قدم ہی چلے تھے، پیچھے سے بی بی آواز دیتی ہے محلن محلا، ذرا آہستہ جاؤ۔ محلن محلا یا ابن زہرا، فاطمہ کے بیٹے، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے میں، ذرا آہستہ جا، محلن محلا۔ امام رخصت ہوئے، جنگ شروع کی۔ امام نے جب جنگ کی، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، قال حمید بن مسلم فواللہ ما رأیت مکسورا قد قتل ولده واہل بیتہ واصحابہ اربط جعشا ولا امزا جنانا منہ علیہ السلام ان كانت الرجالة لتشد علیہ فیشد علیہ بسیفہ فتنکشف عن یمینہ وشمالہ انکشاف المئزہ اذا شد فیہ الذئب۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں، شیخ مفید فرماتے ہیں حمید نے یہ روایت نقل کی ہے جو دشمن کے صف میں بیٹھا تھا، کہا ہم نے کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا کوئی ایسا شخص دلیر و شجاع بھی ہے، جو پیاسا بھی ہے، جو بھوکھا بھی ہے، جو خستہ بھی ہے، جو تشنا بھی ہے، اور جس کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، جس کے انصار سارے مارے جا چکے ہیں، اور ان کے جنازے اٹھا اٹھا کے وہ بھی اب آخری میدان میں آ کر نبرد کر رہا ہے، اس دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ حمید روایت کرتا ہے کہ جب طرف سے یہ لشکر امام پہ حملہ ہوتا تھا، امام اسی طرف سے دفاع کرتے تھے۔ یہ اسی کی روایت کے الفاظ ہیں جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ کہا کہ اس طرح سے جس طرح درندوں کے درمیان میں ایک بے دفاع حیوان جب اسیر ہو جاتا ہے اور چاروں طرف سے درندے لپکتے ہیں اس کے اوپر اور وہ گھوم گھوم کر ان کا دفاع کرتا ہے، کہا ہم نے امام کو اس طرح سے لڑتے ہوئے دیکھا، چاروں طرف سے نرغہ ہے، چاروں طرف سے حصار ہے، ہر طرف سے حملہ ہے، اور امام گھوم گھوم کر کبھی سامنے کا حملہ روکتے ہیں، کبھی دائیں جانب کا حملہ روکتے ہیں، کبھی بائیں جانب کا حملہ روکتے ہیں۔ ایسے میں شمر لعین دیکھ کر کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا شجاع بیٹا ہے، یہ علی کا غیرت مند بیٹا ہے، یہ علی کا دلیر بیٹا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو پیاسا ہے، تھکا ہوا ہے، آسانی سے اس پر غلبہ پالو گے۔ اس لعین نے اعلان کیا کہ حسین کو چھوڑو، حسین کے خیموں کا رخ کرو۔ جب یہ جملہ سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے سننا تھا، فوراً جنگ روک کر ندا دی، الا یا آل ابی سفیان، اے ابی سفیان کی آل، خبردار اگر تم میں غیرت دین نہیں ہے، دین نہیں ہے تو تمہارا دنیا میں احرار آزاد مرد بنو۔ جب تک میں زندہ ہوں
کسی کی جرت نہیں ہے میرے خیمے کی طرف نگاہ کر سکے۔ امام نے دوبارہ خیام سے روک کر ان کو پھر جنگ شروع کی۔ جناب زینب علیہ خیمے میں امام حسین علیہ السلام کی تکبیرات سن رہی ہیں۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام حملہ کرتے ان لعینوں کے اوپر 7 تکبیر لگاتے، اللہ اکبر۔ اس وقت زینب علیہ کو تسلی ہو جاتی، میرا بھیا زندہ ہے۔ پھر خاموشی چھا جاتی، پھر بی بی مضطرب ہو جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مقتل سے آواز آتی، اللہ اکبر۔ بی بی پھر مطمئن ہو جاتی، میرا حسین ابھی زندہ ہے۔ لیکن ناگہان تکبیر آنا بند ہوئی اور کربلا کے میدان میں ایک شور اٹھا۔ جب تکبیر کی آواز ختم ہوئی اور شور اٹھا، اب بی بی خیمے میں نہیں رہ سکی، خیمہ چھوٹ گیا۔ خیمے سے نکل کر سامنے ایک ٹیلے کے اوپر جا کر بی بی کھڑی ہو گئیں اور ایک کیا منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا کہ شمر لعین ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے آ کر حسین علیہ السلام کی پشت پر زانو رکھتا ہے اور خنجر چلاتا ہے پشت گردن سے۔ پشت گردن سے خنجر چلاتا ہے۔ خنجر کی زر میں دیکھ کر بی بی تل زینبیہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرماتی ہیں، اے عمر سعد لعین، کیا تو نہیں دیکھتا اس ملعون نے کہاں پاؤں رکھ دیا ہے؟ اے لعین تو نہیں دیکھتا، اس نے بوسہ گائے نبی پہ پاؤں رکھ دیا ہے، اس نے بوسہ گائے فاطمہ پہ پاؤں رکھ دیا ہے۔ یہ منظر بی بی دیکھتی رہیں۔ وہ لعین خنجر چلاتا رہا، عمر سعد خاموش دیکھتا رہا، آگے نہیں بڑھا، بی بی کی فریادوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور پھر ناگہان کربلا کے مقتل میں ایک ندا بلند ہوئی، قد قتل الحسین۔ اس لعین نے سر اقدس سے امام کو جدا کیا اور بی بی نے فریادیں کی، واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ مصیبتہ۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ جب امام علیہ السلام کا سر اقدس تن سے جدا کر لیا ان لعینوں نے، عمر سعد نے کہا کہ مجھے عبید اللہ نے کہا تھا کہ حسین کو شہید کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پائمال بھی کرنا ہے، اگر نہ کیا تو وہ مجھ سے پوچھے گا۔ اس نے حکم دیا، پہلے حکم یہ دیا کہ جتنی لاشیں خیمہ امام حسین میں موجود ہیں ان سب کے سروں، ان سب کے تنوں سے سر جدا کیے جائیں، اور جس نے جس مجاہد کو شہید کیا تھا وہی جا کر سر تن سے جدا کرے تاکہ انعام پائے۔ یہ لعین گئے، ایک ایک لاش کو اس گنج شہداء سے خیمہ سے نکال کر صحرا میں لٹایا، اور پھر کسی کو گردن کے سامنے سے، کسی کو گردن کی پشت سے، کسی نے خنجر کی دھار سے، کسی نے تلوار سے، جس کے ہاتھ میں جو تھا، شہیدوں کے سر کو جدا کرنے لگے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے تھے جن کے پاس سر کاٹنے کے لیے نہیں تھا کچھ، وہ سر توڑ کے، گردن توڑ کے شہید کی گردن کاٹ جدا کر رہے تھے۔ جب یہ عمل ہو چکا، عمر سعد نے حکم دیا گھوڑے تیار کیے جائیں لاشوں کو پائمال کرنے کے لیے۔ گھوڑے تیار ہوئے، ہر لاش کی پائمال کے لیے 2 گھوڑے تیار ہوئے، لیکن لعین نے حکم دیا کہ امام حسین کے گھوڑے لاش کو پائمال کرنے کے لیے 10 گھوڑے تیار کیے جائیں۔ 10 گھوڑے تیار ہو گئے اور ہر لاش کے لیے 2 گھوڑے۔ یہ گھوڑے کبھی مشرق کو جاتے، یہ گھوڑے کبھی مشرق مغرب کو جاتے۔ اس وقت تک یہ لاشوں کے اوپر دوڑتے رہے جب تک ان کو یقین نہیں ہو گیا کہ یہ لاشیں پائمال ہو کر چور ہو چکی ہیں۔ اور وہ لعین جو اس دستے کا کمانڈر تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کو پائمال کرنا تھا، یہ اس عمل کے بعد عمر سعد کے پاس حاضر ہو کر کہتا ہے، عبید اللہ کو جا کر کہنا کہ سب سے بڑا انعام مجھے دے۔ عمر سعد نے کہا، اے لعین تجھے کس کا سب سے بڑا انعام دوں؟ کہنے لگا، اس لیے کہ میں نے لاش حسین کو ایسے بنا دیا ہے کہ اب اگر حسین کی ماں بھی آ جائے تو پہچان نہیں سکے گی۔ تجھے اگر شک ہے تو جا کر حسین کی لاش دیکھ لے یا پھر میرے گھوڑوں کے سم دیکھ لے، لاش کا کوئی حصہ بچا نہیں۔
اور جو اس لعین نے کہا تھا جب زینب علیہ بھیا کی لاش پر آئیں تو پہلا جملہ یہی کہا، انت الحسین، تو میرا حسین ہے، تو فاطمہ کا حسین ہے، میں نے ایسے تو نہیں بھیجا تھا۔ لاش کے ٹکڑے کر دیے، چور چور کر دیے۔ اور جب یہ عمل بھی ہو گیا، اس لعین نے حکم دیا اب اہل بیت کے خیام کو لوٹا جائے۔ خیموں کے لوٹ کے لیے یہ لعین گئے، جا کر خیموں کو لوٹنا شروع کیا۔ جو کچھ خیمے کے اندر ملا وہ انہوں نے لوٹنا شروع کیا۔ جناب شیخ مفید روایت کرتے ہیں کہ اسی لشکر عمر سعد کے اسی راوی نے نقل کیا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا لوٹنے کا طریقہ کیا تھا اور بیبیوں کی حالت کیا تھی، کہ بیبیاں زمین کے اوپر منہ کے بل بیٹھی ہوئی تھیں اور دونوں ہاتھوں سے اپنے پردے سنبھالے ہوئے تھے کہ چھیننے نہیں، اور یہ لعین ایک ایک بیبی کے سر سے دوپٹے اور مکنے اور چادریں اتار رہے تھے۔ جناب فاطمہ بنت حسین روایت کرتی ہیں کہ ایک لعین آیا میرا مکنا چھیننے کے لیے، اس نے نیزہ بڑھایا، ہاتھ سے نہیں اتار رہا تھا، نیزہ بڑھایا تاکہ میرا مکنا اتار لے۔ بی بی فرماتی ہیں میں نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے اپنا مکنا مضبوطی سے تھام لیا، لیکن اس لعین نے ایسے زور سے جھٹکا دیا میرے ہاتھ چھوٹ گئے، میرے سر کا مکنا اتر گیا، میرے سر کے بال ننگے ہو گئے۔ جب میں نے سر برہنہ دیکھا تو فوراً میں نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر اور اپنا منہ زانوؤں میں رکھ کر میں زمین پر بیٹھ گئی، میں خاک پر بیٹھ گئی تاکہ میرے ننگے سر پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ بی بی فرماتی ہیں پھر میں چیخ و پکار سنتی رہی، پھر میں شور شرابہ سنتی رہی، میں بچوں کے رونے کی آوازیں سنتی رہی، میں گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنتی رہی، لیکن چونکہ میرا سر برہنہ تھا اس لیے میں نے اپنا سر نہیں اٹھایا کہ کوئی نامحرم دیکھ نہ لے مجھے برہنہ سر۔ بی بی فرماتی ہے اتنے میں شور کم ہو گیا، شور کم ہوا، چیخ و پکار کم ہو گئی، تھوڑی سی سکوت طاری ہوا۔ اس اثنا میں بھی میں نے سر نہیں اٹھایا، ایک ہاتھ میرے کندھے پہ پڑا اور آواز آئی بیٹا فاطمہ اب سر اٹھا لو، لعین چلے گئے ہیں، انہیں جو کرنا تھا کر گئے، اب آپ سر اٹھا لو۔ بی بی فرماتی ہیں میں نے یہ آواز پہچان لی، یہ میری پھوپھی زینب کی آواز تھی۔ میں نے آواز پہچان کر پھر بھی سر نہیں اٹھایا تو میں نے پھوپھی سے عرض کیا پھوپھی اماں آپ دیکھ تو رہی ہیں میرے سر پہ مکنا نہیں ہے، میرے سر پہ ردا نہیں ہے، اگر میں نے سر اٹھایا یہ لعینوں کی نگاہ پڑ جائے گی میرے برہنہ سر پر۔ بی بی فرماتی ہیں مجھے پھوپھی نے کہا بیٹی فاطمہ میں ضرور آپ کو چادر لا دوں گی، صرف ایک دفعہ سر اٹھا کر نگاہ اٹھا کر ذرا مجھے دیکھ لے۔ بی بی فاطمہ فرماتی میں نے پھوپھی کی بات کی اطاعت کی، اپنے ہاتھ سر پر ہی رکھے، صرف منہ زانووں سے اٹھایا اور نگاہ پھیر کے پھوپھی کی طرف دیکھا تو پھر میری فریاد نکل گئی پھوپھی اماں یہ آپ کی ردا بھی لوٹ کر لے گئے۔ بی بی فرماتی ہیں پھر جن ہاتھوں سے میں نے سر چھپایا تھا انہی ہاتھوں سے میں نے سر پیٹنا شروع کیا۔ واہ مظلومہ، واہ مصیبتہ، واہ فاطمہ، ماتم حسین۔